بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک صوفی سیر و سفر کرتا ہوا کسی خانقاہ میں رات کے وقت اتر پڑا۔ سواری کا خچر تو اس نے استبل میں باندھا اور خود خانقاہ کے اندر مقام صدر میں جا بیٹھا۔ اہل خانقاہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ اس وجدانی کیفیت کے بعد وہ مہمان کے لیے کھانے کا دسترخوان لائے۔ اس وقت صوفی کو اپنا خچر یاد آیا۔ خادم کو حکم دیا کہ استبل میں جاؤ اور خچر کے واسطے گھاس اور جو مہیا کرو۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ کے فرمانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہمیشہ سے یہی کام کرتا ہوں۔ صوفی نے کہا کہ جو کو ذرا پانی کا چھینٹا دے کر بھگو دینا، کیونکہ وہ خچر بوڑھا ہو گیا ہے اور دانت اس کے کمزور ہو گئے ہیں۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اجی حضرت، آپ مجھے کیا سکھاتے ہیں؟ لوگ ایسی ایسی تدبیریں تو مجھ سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ صوفی نے کہا، پہلے اس کا پالان اتارنا اور پھر اس کی پیٹھ کے زخم پر مرہم لگا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ اپنی حکمت طے کر کے اپنے پاس ہی رکھیے، میں ایسے سب کام جانتا ہوں۔ سارے مہمان ہماری خانقاہ سے راضی خوشی ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ مہمانوں کو ہم اپنی جان اور عزیزوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ صوفی نے کہا کہ اس کو پانی پلانا، مگر ذرا گنگنا کر کے دینا۔ خادم نے پھر کہا، لا حول ولا، حضرت، آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتانے سے تو میں شرمانے لگا ہوں۔ پھر صوفی نے کہا کہ بھائی، جو میں ذرا سی گھاس بھی ملا دینا۔ خادم نے پھر کہا، لا حول ولا، آپ چپ ہو جائیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ صوفی نے کہا کہ اس کے تھان کے کنکر، پتھر اور کوڑا کرکٹ جھاڑ دینا، اور اگر وہاں سبیل ہو تو خشک گھاس بچھا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اے بزرگ، لا حول ولا پڑھ، بھلا ایک قابل کام والے بندے سے ایسے غیر ضروری باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ صوفی نے پھر کہا، میاں، ذرا کھریرا بھی پھیر دینا، اور سردیوں کی راتیں ہیں، ذرا خچر کی پیٹھ پر جھول ڈال دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اے بزرگو، آپ اس قدر اہتمام نہ فرمائیے، میرا کام دودھ کی مانند پاکیزہ اور شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے، آپ اس میں شک و شبہ نہ کریں۔ میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ ہوشیار ہوں، کیونکہ ہمیشہ نیک مہمانوں سے کام پڑتا رہتا ہے، ہر مہمان کے لائق خدمت کرتا ہوں۔ اتنی باتیں سننے اور سنانے کے بعد خادم نے کہا، لو میں چلا، سب سے پہلے آپ کے خچر کے لیے گھاس اور جو کا بندوبست کروں گا۔ وہ تو چلا گیا، ادھر صوفی صاحب پر خواب خرگوش ایسا طاری ہوا کہ اس کو پھر استبل یاد ہی نہ آیا۔ خادم اپنے بدماش یاروں میں جا کر صوفی کی فرمائشوں کی ہنسی اڑانے لگا۔ صوفی راستے کا تھکا ہارا لیٹ گیا اور نیم خواب حالت ہی میں خواب دیکھنے لگا۔ ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے خچر کو ایک بھیڑیا دبوچ کر اس کی پیٹھ اور ران کے گوشت کے لوتھڑے نوچ کر کھا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، اپنے ہی جی میں کہا، لا حول ولا، یہ کیسا خواب ہے؟ بھلا وہ مہربان خادم کہاں گیا ہوگا؟ وہ تو اس خچر کے پاس ہی ہوگا۔ پھر خواب دیکھا کہ وہ خچر راستہ چلتے چلتے کبھی کنویں میں گر پڑتا ہے اور کبھی گڑھے میں۔ اسی طرح کے خوف زدہ واقعات خواب میں دیکھ کر بار بار چونک پڑتا اور کبھی سورہ فاتحہ اور کبھی سورہ قاریہ پڑھ لیتا۔ آخر بیتاب ہو کر کہا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب اہل خانقاہ سو رہے ہیں اور خادم دروازہ بند کر کے چلے گئے ہیں۔ صوفی تو ان وسوسوں میں گرفتار تھا اور خچر پر وہ مصیبت پڑی کہ دشمنوں پر بھی نہ آئے۔ اس خچر بیچارے کا پالان وہاں کی خاک اور پتھروں میں گھسے کھا کر ٹیڑھا ہو گیا
और बाग डोर टूट गई। दिन भर थका हारा, रात भर का भूखा प्यासा, कभी नज़ा के आलम में, कभी मौत के आलम में रात बसर करता रहा। ज़बान हाल से ये कहता था कि ए बुजुर्गान दीन, रहम करो, मैं ऐसे कच्चे और बेशऊर सूफी से बेजार हो गया। अलगरज उस खच्चर ने रात भर जो तकलीफ़ और अजियत झेली ऐसी थी जैसी कि खुश्की वाले परिंदे पर पानी में पड़ती है। बस वो एक ही करवट सुबह तक भूख से बेताब पड़ा रहा। घास और जौ के फिराक में हन हनाते सवेरा हो गया। जब उजाला फैल गया तो वो खादिम आया और झटपट पालान को सरका कर उसकी पीठ पर रखा और संग दिल गधे बेचने वालों की तरह 2-3 जख्म लगा दिए। खच्चर कील के चुभने से तरारे भरने लगा। गरीब की ज़बान कहाँ जो अपना हाल बयान करता। जब सूफी सवार होकर आगे रवाना हुआ तो खच्चर मारे कमज़ोरी के गिरने लगा। जहाँ कहीं गिरता था लोग उसे उठा देते थे और जानते थे कि खच्चर बीमार है। कोई खच्चर के कान मरोड़ता और मुंह खोल कर देखता, कोई देखता कि कहीं सुम और नाल के बीच में कंकर तो नहीं आ गया, और इसकी आंखें चीर कर ढेले का रंग देखता, और सब ये कहते कि ए शेख, खच्चर तुम्हारा बार बार गिरा पड़ता है, इसका क्या सबब है। शेख जवाब देता है कि खुदा का शुक्र है कि खच्चर तो कवी है, मगर वो खच्चर जिसने रात भर लाहौल सुनाई उसकी वजह से ये रास्ता तय नहीं कर सकता। जब खच्चर की ग़िज़ा लाहौल ही थी तो रात भर उसने तस्बीह की, अब दिन भर सजदे ही करेगा। मौलाना रूम की इस हिकायत से हमें ये नसीहत मिलती है कि जब किसी को तुम्हारी हाजात से कोई लेना देना नहीं तो अपना काम आप ही करना चाहिए। अक्सर लोग जालिम हैं, उनकी सलाम अलैक से फलाह की उम्मीद न रख। जो शख्स शैतान के आफतों से लाहौल खाता है वो खच्चर की तरह ऐन मार के जंग में सर के बल गिरता है। शेर की तरह अपना शिकार आप कर और किसी अपने बेगाने के धोखे में ना आ। नाअहलों की खिदमत गुजारी ऐसी ही होती है जैसी उस खादिम ने की। ऐसे नाअहलों के फरेब में आने से बेनौकर रहना ही बेहतर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें बेफैज़ बंदों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का और गिरदो नवा के सब लोगों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नसीहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।